معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں ابھی تک جو میں نے آپ کے سامنے جو لفظی مفہوم جو دیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب یہاں جہاں سے میں اب شروع کروں گا، عبادت استعانت پر مقدم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا ذکر ہو تو انسان بے اختیار بول اٹھتا ہے کہ ہم اپنی طاقتوں کو ایسی ذات کامل فرمانداری میں لگاتے ہیں اس کے سوا کسی دوسری کی عاجزانہ فرمانداری نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ہی انسانی روح اپنے عاجز کا اعتراف کرتے ہوئے پکارتی ہے کہ اے خدا، منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے تیری مددگار بکار ہے، تو ہماری کمزوریوں کو اصلاح فرما اور ہمارے ہاتھ پکڑ کر ہم کو منزل مقصود تک پہنچا۔ فطرت انسانی میں عبادت کی استعداد موجود ہونے پر ہم ایاک نعبد کہتے ہیں، اور عملاً محتاج اعانت ہونے پر ایاک نستعین کی خواہش موجزن ہے۔ جب تک انسان عبادت نہیں کرتا، اپنے قوائے فطری کو کام میں نہیں لگاتا، تب تک وہ مدد کا مستحق نہیں بنتا۔ آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا ہدیتنا کہ میں نے ارشاد والدلالت باللطف اعلیٰ ما یوصل اعلیٰ مطلوب، یعنی لطف کے ساتھ لے جانا، رہنمائی کرنا اس کی طرف جو مطلوب یعنی منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ ہدایت چار طرح پر، امام راغب ہدایت کو چار طرح پر بیان کرتے ہیں۔ اول فطری ہدایت یہ ہے کہ جو عام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو خلق کے ساتھ ہی دی ہے۔ آتا کل شعین خلقہ ثم ہادہ، سورہ طٰ، یا فرمایا والذی قدرہ فہادہ، سورہ اعلیٰ، یہ ہر چیز کی فطرت میں موجود ہے۔ دوسری وہ ہدایت ہے جو انسان کو نبیوں کے ذریعے سے ملتی ہے، یعنی انبیاء کی دعوت الحق، جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، سورہ سجدہ۔ انبیاء ایک راستہ دکھا دیتے ہیں۔ انا ہدینا سبیلا اما شکرن مما کفورن، سورہ دہر۔ تیسری ہدایت وہ توفیق ہے جو اس شخص سے خاص ہے جو ہدایت پا گیا۔ یہ سب انسانوں کے لیے عام ہے، جن کے لحاظ سے قرآن شریف کو ہدی للناس فرمایا، سورہ بقرہ۔ والذین احاطت وزادہم ہدی، سورہ محمد۔ ومن یومن باللہ یہدی قلبہ، سورہ تغابن۔ چوتھی ہدایت جنت ہے، یعنی منزل مقصود تک پہنچا دینا، جیسے سعیدہم و یصلح بالہم، سورہ محمد، یا جیسے یہاں یہدی ہدی للمتقین میں جیسے کہ تاج العروج سے شروع میں حوالہ دیا گیا۔ المستقیم وہ راہ ہے جو ایک سیدھے اور ہموار خط پر ہے، اس سے طریق حق کو تشبیہ دی گئی ہے۔ دعائے فاتحہ کا مقصد، معترض کہتا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرنے والے کو تاحال گمراہ ثابت کرتی ہے، اس نے پہلے الفاظ پر غور نہیں کیا۔ یہ دعا کرنے والا تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کو پہچان چکا ہے، ایاک نعبد کہہ کر اپنے قوی کو خدا کی کامل فرمانبرداری میں لگا چکا ہے، ایاک نستعین کہہ کر وہ اسی ذریعے سے اپنی کمزوری کو دور کرنے کی مدد اللہ تعالیٰ سے طلب کر چکا ہے۔ ان عبدونی ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ پس ایاک نعبد کہنے والا صراط مستقیم پر تو ہے، اس لیے ان الفاظ میں اس راہ پر قائم رہنے کی دعا مانگتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ اپنی ایسی راہ پر چلتا رکھے اور راہ کو پا لینے کے بعد اس کا قدم نہ ڈگمگائے۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے راستے سے ہٹائیو مت۔ تو یہاں پر جو معترض جو کہتا تھا کہ نہیں جی صراط مستقیم کہنے والا ضروری ہے کسی گمراہی میں تبھی وہ سیدھے راستے کی دعا کرتا ہے، اس کا جواب بڑا خوبصورتی سے یہاں بیان ہوا کہ وہ شخص جو صراط مستقیم کی دعا کر رہا ہے وہ ایاک نعبد ایاک نستعین پر تو پہلے ہی کامل فرمان بردار ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیری اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ اب اس کے بعد وہ اس راستے پر بالکل ثابت قدم رہنا چاہتا ہے، اور ثابت قدمی کی وجہ کے لیے وہ دعا کر رہا ہے۔ اصل مقصد دعا کے اس اعلیٰ منزل پر پہنچنا جس کی تشریح جس کی طرف ایک طرف یہاں منزل مقصود تک پہنچ جائے، جیسے کہ ہدایت کے معنی ظاہر ہیں۔ اصل مقصد اس دعا کا اعلیٰ منزل پر پہنچنا ہے، جس طرح ایک طرف رب العالمین اور دوسری طرف اہدنا میں اشارہ ہے کہ یعنی کمال انسانی کا معراج۔ پس اصل مطلب یہ ہے کہ اے خدا ہمیں سیدھے راستے پر چلاتے رہیو یہاں تک کہ ہم اس کمال کو حاصل کریں جو انسانوں کی ترقی کا اصل مقصود ہے، منزل مقصود ہے، مقام عصمت سے اوپر کمال انسانی کا حصول ہے۔ اس دعا میں انسان کے سامنے وہ بلند سے بلند مقام ہے جس پر وہ پہنچ سکتا ہے، اور مذہب تو صرف گناہوں کی معافی کی دعا سکھاتا ہے۔ اسلام نہ صرف گناہوں سے بچنے کی
لغزش سے محفوظ رہنے کی، یوں مقام عصمت محفوظیت پر پہنچنے کی دعا سکھاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بہت آگے کمال انسانی پر پہنچنے کی یہ دعا ہے، جس کے برابر کوئی دعا کسی آسمانی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ خود قرآن شریف کی دعاؤں میں یہ دعا سب سے افضل ہے۔ آگے آتا انعمت علیہم، انعمت علیہم انعام، کہ میں نے انسان کو احسان پہنچانا غیر ناطق پر یہ لفظ نہیں بولا جاتا ہے۔ مثلا یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں نے اپنے گھوڑے پر انعام کیا۔ من علیہم کون؟ انعمت علیہم، یہ من علیہم یہ کون سے لوگ ہیں؟ انعمت علیہم کا سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم خود تشریح فرماتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، یعنی وہ انبیاء اور صدیق، شاہد اور صالحہ، شہید اور صالحہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ انعمت علیہم، اے اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ہمیں اس راستے پہ چلا، نہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ اب انعمت علیہم کا مفہوم کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، وہ کون ہے؟ نبی ہیں، نبی ہے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور شہید ہیں، شہید اور صالحین ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ لے کے تمام مفسرین نے قبول کیا ہے، پر ثابت ہوا کہ عہدنا کی دعا کرنے والا اعلیٰ سے اعلیٰ منزل تک پہنچنے کی دعا کرتا ہے، جہاں نبی، صدیق، شہید، صالحہ پہنچے ہیں، وہیں ہر مسلم پہنچنے کی تڑپ اپنے اندر رکھتا ہے۔ عیسائیوں کے مشہور خداوند کی دعا میں گناہوں کی معافی کی التجا ہے۔ اسلام کسی مقام پر پہنچاتا ہے، یہاں نہ صرف اس مقام کی دعا ہے بلکہ انسان سے گناہ ہی سرزد نہ ہو، بلکہ اس مقام پر پہنچنے کی دعا ہے جہاں بڑے بڑے برگزیدان گان الہی پہنچے ہیں، یعنی بڑی بڑی خدمات کے بجا لانے والے، بڑے بڑے کمالات کے حاصل کرنے والے کا اعلیٰ مقام یا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جس کو کوئی انسان پہنچا ہو۔ بس معلوم ہوا کہ یہ دعا روپیہ، مال، مرتب کے ملنے کے لیے نہیں ہے بلکہ کمالات، معرفت اور محبت کے حصول کے لیے دعا ہے۔ انعمت علیہم مقام نبوت کی دعا نہیں۔ یہ یہاں پر ایک چیز بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر نبی کا لفظ آیا، لیکن نبی کا لفظ آ جانے سے بعض لوگ یہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں کہ شاید یہ دعا جو ہے نبی کو حاصل، نبی تک پہنچنے کی بھی یہ دعا ہے۔ گویا ہر مسلمان ہر روز بار بار مقام نبوت کو ہی اس دعا کے ذریعے سے طلب کرتا ہے۔ یہ ایک اصولی غلطی ہے۔ نبوت محبت ہے، اس لیے کہ نبوت محض محبت ہے، اور نبوت میں انسانی کی جدوجہد شامل نہیں۔ ایک وہ چیزیں ہیں جو محبت سے ملتی ہیں، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ایک وہ چیز ہے جو انسان کی جدوجہد سے ملتی ہے۔ نبوت اول میں سے ہے، جیسے کہ الرحمن علم القرآن سے ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی شخص کوشش کرے، دعائیں مانگ کر خدا سے التجا کرے، نہ صرف پہلے نبی بنا، نہ آئندہ کبھی بنے گا، بلکہ خدا تعالیٰ عالم الحیث یاج الرسالت کے ماتحت جب چاہتا ہے کسی کو نبوت کا درجہ عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اپنی کامل ہدایت کی راہیں آن صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول کر تمام آنے والی نسلوں کے لیے مقام نبوت اور رسالت کو ایک برگزیدہ انسان کے نام کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے۔ اس کو النبی اور رسول کے نام سے پکار کر بتا دیا کہ اب دوسرا نبی یا رسول نہیں ہوگا، کیونکہ اگر دوسرا نبی بھی آ جائے یہ الفاظ مشتبہ ہو جائیں گے۔ بس مقام نبوت کے لیے دعا کرنا ایک بے معنی فکرہ ہے، اس شخص کے منہ سے نکل سکتا ہے جو اصول دوسری سے نہ وافق، کیونکہ عہد نصرات جو کہ قرآن کریم میں واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہے اور خاتم النبیین ہے اور وہ سیل آف دی پروفٹ ہے۔ اس کے بعد کوئی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں، نہ ان آیت کریمہ سے، نہ ویسے قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو ہے وہیں چلے گا۔ کن کمالات کی دعا؟ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ اس دعا میں اصول بادشاہت کی دعا، کیونکہ بادشاہت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام قرار دیا ہے، سورہ مائدہ۔ بعض نے اسے اور بھی وسیع کر کے دنیا کے تمام امور میں صراط مستقیم دعا قرار دیا ہے۔ ادنا تدبر سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سب باتیں دعا کے اصل مقصود سے دور ہیں۔ بے شک بادشاہت ایک انعام ہے، مال دولت بھی ایک انعام ہے، مگر یہ وہ انعامات ہیں جن میں نیک اور بد شریک ہیں۔ بادشاہت کے انعام ہے مگر ہر ایک بادشاہ منعم الہی نہیں ہے، دولت ایک انعام ہے مگر ہر دولت مند منعم الہی نہیں ہے۔ یہاں منعم الہی کی راہوں کا ذکر ہے، نہ خاص انعامات کا مطالبہ۔ پھر منعم الہی کے مقابلے میں مغضوب علیہم اور ظالین ہیں جو دولت اور بادشاہ سے محروم نہیں ہیں۔ اور اب جو ہے مغضوب علیہم والا ظالین، وہ لوگ ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلا جن پر تیرا غضب ہے۔ ظاہر ہے وہ لوگ بادشاہ بھی تھے، وہ لوگ دولت مند بھی تھے، دنیا کے کاموں کو سر انجام دینے سے محروم ہیں، بلکہ نیکی سے محروم ہیں، اخلاق فاضلہ سے محروم ہیں۔ دعا صرف اس قدر ہے کہ جن راہوں پر نیک بندے چلتے ہیں اپنی راہوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، باللحاظ دیگر یہ کہ ہمیں انبیاء، شہداء، صالحہ کے نقش قدم پر چلا۔ اس دعا کے مقابل پر عمر دنیا کی خواہشات ایک نہایت ہی پست مقام ہے۔ اگر دعا حصول نبوت ہوتی تو امت کی محرومی لازم آتی، اگر یہ دعا نبوت کے حاصل کرنے کے لیے ہوتی تو کم از کم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی مقام نبوت پر کھڑا ہونے سے پہلے سکھائی جاتی، مگر قرآن کریم میں اس کا موجود ہونا بتاتا ہے کہ مقام نبوت ملنے کے بعد دعا سکھائی گئی۔ نبوت
عطا فرما کر اس دعا کا سکھانا صرف بتاتا ہے کہ حصول نبوت کے لیے دعا نہیں، اور اگر حصول نبوت کے دعا مانا جائے تو ماننا پڑے گا کہ 1300 سال میں کسی مسلمان کی دعا قبول نہ ہوئی، حالانکہ مقربین محبوبین الہی تو ہزاروں کی تعداد میں گزرے۔ خدا خود دعا سکھائے، اس کی غرض یہ ہو کہ دعا مانگنے والے کو نبوت ملے، دعا کرنے والے کی امت کو خیر امت کہا جائے، پھر 1300 سال کے سب محروم رہے، حتیٰ کہ وہ بھی جن کے متعلق سری سند رضی اللہ عنہ و رضوان اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دعا ان کے نقش قدم چلنے کے لیے دعا ہے۔ خدا نخواستہ یہ غلط بات ہے کہ کوئی اس کو اس طرح لے کہ یہ دعا نعوذ باللہ من ذالک نبوت کے لیے دعا ہے۔ مغضوب علیہم، غضب کے اصل معنی ہے کہ سزا کے ارادے سے خون کا جوش مارا۔ حدیث میں غضب سے بچنے کی تاکید ہے۔ اس کو قلب میں ابن آدم میں ایک انگارہ قرار دیا۔ غضب الہی، چونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ لفظ بولا جاتا ہے جو حصہ جسم سے تعلق ہوتا ہے تو خون کا جوش مارا مراد نہیں ہوتا، بلکہ صرف اصل غرض باقی رہتی ہے، اور جو ارادہ سزا ہے۔ یہی حالت تمام الفاظ کی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو، اس میں وہ حصہ جسم سے تعلق ہوتا ہے باقی نہیں رہتا ہے۔ مغضوب علیہم اور ظالین کون؟ اس آیت میں کن لوگوں کا ذکر ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ مغضوب علیہم یہود ہیں اور ظالین عیسائی ہیں۔ ایک حدیث میں جس کو ترمذی نے حسن غریب کہا ہے، یہ معنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ یہود کی صفات غالب جن کا ذکر قرآن شریف میں یہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کے بارے میں تفرید کی راہ اختیار کر دی، یعنی عموماً انبیاء کی تکذیب کرتے رہے اور ان قتل کے در پہ رہے اور شریعت کے احکام کی نافرمانی کی، یعنی ان پر عمل نہیں کیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ذکر کے شروع مستق ہوئے اس لیے کہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے، نبی کو ناحق قتل کرتے تھے، اس لیے انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھتے گئے۔ سورہ بقرہ۔ بس انبیاء کا انکار، تکذیب اور احکام الہی کی نافرمانی، یہ وہ تفریط ہے کی راہیں جن کی وجہ سے یہود پر غضب الہی آیا۔ باوجود وہ پہلے ایک ایسی قوم تھی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا۔ مسلمانوں کو جب یہ دعا سکھائی گئی اس قدم مغضوب علیہم کی راہ پر نہ پڑیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان تفرید کی راہوں سے بچے اور عیسائیوں کی صفات غالب جن کی وجہ سے وہ طریق مستقیم سے پھر گئے۔ قرآن کریم غلو اور افراط بیان کی گئی ہے، یعنی ایک نبی کو خدا بنانے والا، جیسے کہ فرمایا کہ اے اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا قوم تضلوا من قبل وضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے گمراہ ہو گئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ گویا مسلم کی دعا ہوئی، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں باوجہ تفرید غضب الہی کے نیچے آئے، ان کے بھی باوجہ افراد غلو گمراہ ہوئے۔ باللحاظ ذکر اس صراط مستقیم پہ چلا جو تفرید و افراد سے دور ہے، تکذیب اور غلو سے پاک ہے۔ یہ میں نے بتایا کہ قرآن و حدیث میں حقوق میں تفرید و افراد، مگر یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تفرید و افراد تمام حقوق میں ہو سکتی ہے۔ اگر ایک نبی کا انکار تفرید ہے تو اس کا خدا کا بنانا تفرات ہے۔ اگر ایک حق کا انکار اس کا ادنا کرنا تفرید ہے تو ایک حق کو اپنے مرتبے سے بڑھانا، اس قدر اس پر زور لگانا حقوق کی فرد گزاش کا موجب ہو جائے تو افراد ہے۔ آخر پر جو ہے ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہے آمین پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کا پڑھنا کا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب امام غیر مغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو۔ بخاری۔ آمین اس میں فعل ہے، اس کے معنی استجب، یعنی اے اللہ ہماری دعا قبول کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین، والسلام۔